محرم الحرام کا مقدس مبارک مہینہ شروع ہے۔ آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ جیسے انگریزی شمسی مہینوں میں سب سے پہلا جنوری ہے، اسی طرح اسلامی ہجری مہینوں میں سب سے پہلا محرم ہے۔ قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے شروع کیے، 12 مہینے۔ اور محرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، رجب، یہ 4 مہینے ادب والے ہیں، یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، یہ 4 مہینے امن سکون والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دنیا جہاں کے کافر ان 4 مہینوں کا ادب کرتے تھے۔ اگر لڑائی شروع ہو گئی اور جنگ چلتے چلتے درمیان میں محرم آ گیا تو وقت کا بڑا سے بڑا ظالم اور کافر بھی جنگ کو روک لیتا تھا، کیونکہ محرم آ چکا، کیونکہ ذوالقعدہ ذی الحجہ آ چکا، کیونکہ رجب کا مہینہ آ چکا۔ محرم شروع سے ہی ادب والا ہے، ابتدائی سے احترام والا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب طوفان، سیلاب اور پانی میں غرق کیا گیا، 6 مہینے تک وہ سیلاب و طوفان پانی کا رہا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بسلامت بحفاظت 82 لوگوں کو لے کر پہاڑ پر رکی ٹھہری، ان لوگوں کو اللہ پاک نے سیلاب سے بچایا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فرعون کے جو جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنا تھا، شکست دینی تھی اور خود کامیاب ہونا تھا، اللہ پاک نے جادوگروں کو شکست دی، ناکام کیا، نامراد کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ جادوگروں نے سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات بخشی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فرعون کو اللہ پاک نے بمائے بہت بڑی بھاری فوج علاؤ لشکر کے دریا کے اندر غرق کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اصحاب فیل، قرآن کریم علم ترى کیف کی جو صورت ہے ہر مسلمان کو یاد ہے، اس کے اندر اصحاب فیل کا تذکرہ ہے۔ یہ چند لوگ آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں پر رسیاں باندھ کر ہم خانہ کعبہ کو باندھیں گے اور ہاتھیوں کو ہکائیں گے تو خانہ کعبہ کو کھینچ کر یہاں سے وہ یمن لے جائیں گی۔ اللہ پاک نے ان اصحاب فیل پر ابابیل جیسی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا اور اصحاب فیل کے ابرہہ کے لشکر کو تباہ برباد کیا۔ اللہ پاک نے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمائے خاندان کے شعب ابی طالب محصور ہوئے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یہ شروع سے ہی ادب والا ہے، شروع سے ہی احترام والا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، دین سے دوری ہے، جہالت ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ اس لیے ادب والا ہے کہ 10 محرم کو حضرات حسنین کریمین کی شہادت ہوئی ہے میدان کربلا کے اندر۔ ایسی بات نہیں ہے، شروع سے ہی ادب والا ہے۔ اور ہم لوگ محرم کے مہینے کو شوق کا مہینہ سمجھتے ہیں، افسوس کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ محرم میں شادیاں نہیں کرتے، محرم میں خوشیاں نہیں کرتے، محرم میں بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں، غلط ہے۔
غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں محرم کے اندر ہوئی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حسنین کریمین کی امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، محرم کا مہینہ تھا۔ اور بھی جو لوگ میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان میں سے 3-4 حضرات ایسے ہیں ان کی شادی ہوئی تو کون سا مہینے تھا؟ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ان کی تعلیم تو یہ نہیں کہتی ہے۔ محرم خوشی کا مہینہ ہے، امن کا مہینہ ہے، چین کا مہینہ ہے، یہ افسوس کا مہینہ نہیں ہے، یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی شہادت یا کسی کی شادی یا کسی کی موت محرم کے مہینے میں ہو جائے تو محرم کی وجہ سے اس کی موت شہادت والی ہے، شہادت والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی شہادت سے محرم کو 4 چاند لگ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ذرا دین کو سمجھیں، ہم ذرا دین کو پڑھیں، ہم ذرا تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے قریب آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے کفر نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی ہے۔ لہذا جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی مر جائے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے تو ہمارا دین کہتا ہے سوگ صرف 3 دن کا ہے۔ افسوس کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے۔ ہاں وہ خاتون، وہ عورت جس کا میاں مر جائے، جس کا خامن فوت ہو جائے، جس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت ہے، اس کا سوگ ہے، اس کا افسوس ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ کتنی جی؟ 4 مہینے 10 دن تک۔ اس گھر کے اندر اس عورت کے علاوہ اور کوئی بھی بندہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ نہیں منا سکتا، عدت نہیں گزار سکتا، نہ اس کی بیٹیاں، نہ اس کی بھابیاں، نہ اس کی بہویں، صرف اس کی بیوی وہ سوگ منائے گی، عدت گزارے گی۔ کتنی جی؟ 4 مہینے 10 دن تک۔ اور اگر کسی کو اللہ نے کرے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کے پورے 3 مہینے اسلامی اعتبار سے، محرم، صفر، ربیع الاول کے اعتبار سے 3 مہینے اس کی عدت ہے، اس کا سوگ ہے، اس کا افسوس ہے۔ 3 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے، جامی جائے نکاح کرے، لیکن عدت سے پہلے عدت کے اندر نکاح کرنا یہ حرام کاری ہے، یہ زنا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سن 63 کے اندر، اور آج سن 1500 چل رہی ہے، 1500 سن چل رہی ہے، ابھی تک اس کے افسوس ہے۔ اور افسوس تو مرنے والوں کا ہوتا ہے، بولیے افسوس کس کا ہوتا ہے؟ مرنے والوں کا افسوس ہوتا ہے، لیکن جو شہید ہو جائے اس کا افسوس ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کی، جب شہید کے بدن کو گولی لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، کوئی چیز اس کو زخمی کرتی ہے، اس کی بدن سے جو خون نکل کر ابھی زمین پر بھی نہیں پہنچتا، اس سے پہلے اللہ پاک اس کی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس کے اگلے پیچھے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اس پر بم لگ گیا، اس کو گولی سے بھون دیا گیا، تلواروں سے کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی بھی اذیت نہیں ہوتی، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جیسے تم میں سے کسی کو باریک سی سرخ رنگ کی چونٹی کاٹتی ہے، تمہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن شہید کو موت کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ موت سے پہلے شہادت سے پہلے اللہ پاک اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو زندہ ہے، تو زندہ انسان کے کیسے ماتو، زندہ انسان پر کیسے نوحہ، زندہ انسان پر کیسے مرثیہ، زندہ انسان کا کیا افسوس، وہ تو زندہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ میرے 2 بچے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے. 3 بیٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم. نام 4 ہیں، لیکن ایک بچے کے پیار سے نبی علیہ السلام نے 2 نام رکھے ہوئے تھے. تو کتنے بن گئے؟ 3 بیٹے. اور بیٹی کتنی تھی نبی علیہ السلام کی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے. نبی علیہ السلام کی بچیوں کی شادیاں ہوئی اور بڑی عمر میں نبی علیہ السلام کی بچیاں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، یہ تینوں بیٹے یہ بچپن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں جا چکے تھے. کوئی بچہ 6 مہینے میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، بچپن میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ان حضرات حسنین کریمین کو اپنے بچوں کی طرح پالا. حدیث پاک میں بڑی عجیب بات آتی ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانی کی کیا وجہ؟ تو چونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہو چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بچیاں بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی. لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھی، ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی ہو چکے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری فاطمہ کا گھر مجھ سے دور ہے، میری بچی کا گھر مجھ سے دور ہے. ایک صحابی آگے بڑھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان، میری عزت قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ قربان. آپ کے پڑوس میں میرا گھر ہے، میں اپنا گھر علی کو دیتا ہوں تاکہ آپ کی بیٹی آپ کے پڑوس میں آ چکے اور میں اپنا مکان جو ہے آپ کی بیٹی کے پاس چلے جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اتنا پیار تھا. بھائی آج ہر مسلمان حضرت حسن سے پیار کرتا ہے، حضرت حسین سے پیار کرتا ہے. اگر مسلمانوں کو اہل بیت سے نفرت ہوتی تو مسلمان اپنے بچوں کا نام علی نہ رکھتے، مسلمان اپنے بچوں کا نام حسن حسین کے نام پر نہ رکھتے. مسلمانوں کو تو صحابہ سے بھی پیار ہے، مسلمانوں کو تو اہل بیت سے بھی پیار ہے. اس سے مسلمان اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر بھی رکھتے ہیں. مسلمانوں کے بچوں کا نام حسن ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام ابو بکر ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام صدیق ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام عمر ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام معاویہ ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام عثمان ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام علی ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام حسن ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام حسین ہے، مسلمانوں کے بچوں کا نام محسن ہے. مسلمان تو نبی علیہ السلام کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور مسلمان تو نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. نفرت تو تم ہی ہے، نفرت تو تم ہی ہے کہ تمہاری نسلوں میں کوئی بندہ ابو بکر نام کا نہیں ہے، تمہاری نسلوں میں کوئی بندہ عمر نام کا نہیں ہے، تمہاری نسلوں میں کوئی بندہ عثمان نام کا نہیں ہے. یہ وہ شخصیتیں کہ ان میں سے 2 تو نبی علیہ السلام کے سسر ہیں اور ایک جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں. تو جو بندہ اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنے پوتوں، اپنے دوتوں کا نام کسی کے نام پر رکھے، بتائیے یہ نفرت کی نشانی ہے یا محبت کی نشانی ہے؟ بولیے یہ کس کی نشانی ہے؟ محبت کی نشانی ہے. اور ہمیں تو یزید سے نفرت ہے، ہمیں تو یزید سے نفرت ہے. اس لیے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان بھی اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں کا نام یزید کے نام پر نہیں رکھتا. اور یاد رکھیے یہ جو مارکا ہے یہ 2 شخصیت کا نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کا نہیں ہے، یہ مارکا ایک نظریے کا ہے. لکھا ہے شریف کی کتابوں میں کہ جب میدان کربلا کے اندر عین لڑائی شروع ہونے لگی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اذان دینے دو کیونکہ میرے نانا کو اذان سے بڑی پیار تھی. انہوں نے کہا تو نے یزید کی بیعت نہیں کی، تم نے شمر اور ابن زیاد کی بات کو نہیں مانا، تمہاری اذان قابل قبول نہیں ہے. فرمایا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ پاک تمہیں اذان سے محروم رکھے. قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں سے اذان کو اللہ پاک نے اٹھا دی ہے.
جب نماز کا وقت آیا فرمایا مجھے نماز ظہر پڑھنی دو، جنگ کی حالت ہے، پانی وہاں نہیں ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، میدان ہے بالکل۔ ان ظالموں نے یہ کہا تم نے یزید کی بیعت نہیں کی، تم نے ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے اس کی بات کو نہیں مانا، تمہاری جماعت کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے میرے نانے کی نماز کو بجماعت مجھے نہیں پڑھنے دیا، میری بد دعا ہے کہ قیامت تک کے لیے تمہاری نسلوں میں کبھی جماعت نہ ہو۔ آج دیکھ لیں ان کے وہاں پر جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی دی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم نے بیعت نہیں کی اسلامی یزید کی تو تمہاری تلاوت بھی قبول نہیں ہے، بد دعا دے دی، اللہ پاک تمہاری نسلوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے محروم کر دے۔ یاد رکھیے یہ دو شخصیتوں کا جنگ یا لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظریے تھے۔ آج جو بندہ بے نمازی ہے قیامت کے دن اس کا اثر یزید کے ساتھ ہوگا، اس کا اثر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اس کا اثر شمر کے ساتھ ہوگا۔ جو بندہ نمازی ہے قیامت کے دن اس کا اثر حسین کے ساتھ ہوگا، اس کا اثر محسن کے ساتھ ہوگا، اس کا اثر حسن کے ساتھ ہوگا۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس نظریے والوں کے ساتھ ہیں، ہمارا ووٹ کدھر ہے۔ نام لے لینا حسین کا بڑا آسان ہے لیکن ان کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ان کے پیچھے چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج بھی جو لوگ سال تو دور کی بات ہے اس وقت تک انہوں نے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کو قرآن کریم آتا ہی نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، بہانے بنا رہے ہیں کہ بڑھاپا ہو گیا، زبان بوڑھی ہو چکی، زبان پکی ہو چکی، سکون آگے نہیں پڑا ہوا، ہماری زبان پر قرآن کریم نہیں چڑھتا۔ پکی بات ہے، یاد رکھیے ان ظالموں کا اثر قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوگا، ان کا اثر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، ان کا اثر شمر کے ساتھ ہوگا۔ اور حسین نے تو میدان کربلا کی جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر اپنے 71 بندوں کو شہید کرا کے اپنی نانا کے قرآن کو نہیں چھوڑا، نانا کی اذان کو نہیں چھوڑا، نانا کی جماعت کو نہیں چھوڑا، اور تو اپنی کوٹھی میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ دگلا پالیسی ہے۔ اپنے نظریے کو تبدیل کرو، ناموں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنا نام غلام حسین رکھ لیں لیکن کام تمہارے یزید والے ہوں، کام تمہارے ابن شمر والے ہوں، کام تمہارے ابن زیاد والے ہوں، تو یہ نام کیا کرے گا بھائی؟ بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے۔ جو ظالم ہے قیامت کے دن اس کا اثر یزید کے ساتھ ہوگا، جو مظلوم ہے اس کا نام روشن ہوگا، قیامت کے دن اس کا اثر حسین کے ساتھ ہوگا۔ آج ہر بندہ مظلوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، ان کا نام لینے سے پہلے ان کے لیے دعائیں زبان پر پھسلتی جا رہی ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یزید کا نام لیتے ہوئے نفرت۔ کیوں؟ یہ یزید ظالم تھا۔ آج اگر ہماری کسی سے دشمنی لگ جائے، کسی سے میت ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارے بس میں نہیں، اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم فریق مخالف کو جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا کر چھوڑیں۔ ہم اپنے جان پہچان، ریفرنس، اصل و رسوخ خوب استعمال کرتے ہیں۔ آئی جی واقف کار ہو، ڈی آئی جی ہو، ایس ایچ او، کوئی بھی بڑا سے بڑا بندہ واقف کار ہو، ہم فون کھڑکاتے ہیں اور فریق مخالف کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ نام ہمارا غلام حسین ہے۔ اپنے نظریے کو دیکھیے، اگر آپ ظالم ہیں، خواہ بھائی پر ظلم کیا، پڑوسی پر ظلم کیا، محلے والوں پر ظلم کیا، کسی پر بھی ظلم کیا، تو جنت کا مستحق نہ ٹھہرائیے گا۔ قیامت کے دن ان ظالموں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یزید کے ساتھ ہوگا، ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر شمر کے ساتھ ہوگا، یزید کی حکومت کے اندر جتنے لوگ ظالم تھے ان کے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ کا اہل بیت سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مال غنیمت بہت زیادہ آ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ تقسیم کرتے کرتے حیات حسنین کریمین بچ کے، لیکن چند جوڑے کپڑوں کے بھی تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ دونوں شہزادے ہیں، یہ دونوں بڑے ہیں،
یہ جو کپڑوں کے جوڑے ہیں یہ ان شہزادوں کے شیان نشان نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یمن کے حاکم کی طرف ایک بندہ بھیجا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے حاکم کو یہ کہا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے 2-4 سلا کر وہ اس بندے کو دو تاکہ حضرات حسنین کریمین اس کو پہن لیں۔ یمن سے وہ قیمتی جوڑے آرڈر پر تیار کیے ہوئے ان کے جسم کے ناپ کے مطابق جب ان تک پہنچے، انہوں نے جب پہنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب میرے شہزادے نے جب یہ کپڑے پہنے تو میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کو خوش کر کے نبی علیہ السلام کے دل کو خوش کیا۔ وہ محبت کرنے والے تھے۔ آج کے کفر نے، آج کی تاریخ نے، آج کے جوہالا نے ایسے ایسے بیانات کر کے عوام کو صحابہ سے متنفر کر دیا کہ صحابہ تو اہل بیت کے دشمن تھے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ذرا سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ لکھا ہے ایک بوڑھا یہودی ضعیف العمر، ہاتھ میں لاٹھی، اس کا چلنا مشکل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اپنے لباس تبدیل کر کے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ یہودی کو پکڑا گیا کہ یہودی بوڑھا ضعیف عمر بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو پکڑو، یہ کون ہے بھیک مانگ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ یہودی ہے، اس کو بلاؤ ادھر۔ اس کو بلایا گیا۔ اس بوڑھے بابے نے، نظر کمزور تھی، یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانا۔ حضرت عمر نے فرمایا بابا جی تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا عمر کے دور حکومت میں جو تمہیں ماہانہ وظیفہ ملتا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ وہ یہودی نے کہا وظیفہ بہت زیادہ ہے، مجھ سے بچ جاتا ہے، لیکن یہودیوں پر ٹیکس لاگو ہو چکا ہے سالانہ۔ وہ سالانہ ٹیکس ادا کرنے کی تاریخ آ رہی ہے، لیکن میرے پاس اتنا وظیفہ نہیں ہے کہ میں سالانہ ٹیکس پے کر سکوں۔ وہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ۔ رات کو آل شورا والے بلائے اور مشورہ کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو یہودی بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، ریٹائر ہونے کے قریب ہو جائے، عمر کا یہ آرڈر ہے کہ اس پر یہ ٹیکس بھی کیا ہے، معاف ہے۔ اس کی ساری ضروریات کو عمر کی عدالت پوری کرے گی۔ اب بتاؤ جو شخص یہودیوں پر رحم و ترس کرنے والا ہے، کیا وہ علی کے گھر کے دروازوں کو توڑے گا؟ وہ کیا وہ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ راستے میں جا رہے ہیں، سناٹا ہے، پرانا دور ہے، ٹریفک کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ جانوروں میں سواری کرتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر سے معصوم بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر آگے چلے گئے، واپس سے پھر بچہ رو رہا ہے، کافی چکر لگایا لیکن بچہ خاموش نہیں ہوا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے خاتون آئی پردے میں، بھائی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ خاتون نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ اصول ہے، قانون ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے تو عمر کی عدالت اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیتی ہے۔ تو ماں کوشش کر رہی ہے بچے کو دودھ چھوڑانے میں، لیکن بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، اس وجہ سے لڑائی کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور واپس آ کر شورا والوں کو بلایا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ تو جو عمر معصوم بچوں پر رحم کرے، بتائیے وہ عمر آل رسول پر کیسے ظلم و زیادتی کر سکتا ہے؟